کیا آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے؟ کیا انسان بندروں کی ترقی یافتہ شکل ہے جیسا کہ ڈاروین کا ماننا ہے؟ اللہ نے فرشتوں اور جنات کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کیوں کہا؟ کیا حوا علیہ السلام واقعی اپنے شوہر آدم علیہ السلام کی پسلی کا حصہ ہیں؟ کیا یہ خیال درست ہے کہ شیطان نے حوا علیہ السلام کے ذریعے آدم علیہ السلام کو بہکایا، جس کے نتیجے میں ان دونوں نے جنت میں اس درخت کا پھل ٹیسٹ کیا جس سے انہیں روکا گیا تھا؟ جنت کا پھل کھا کر کیا اللہ ان دونوں سے ناراض ہوا اور انہیں بطور سزا دنیا میں الگ الگ جگہوں پر اتارا؟ آئیے بریفلی ان سوالات کے جوابات تلاشتے ہیں۔ اس پوری کائنات کا انجینئر یعنی اللہ زمین کا نقشہ کھینچ رہا تھا۔ پہاڑ زمین کی دیواریں اور آسمان زمین کی چھت، صحراؤں کی سطح زمین کا فرش اور گھاس نے زمین کے فرش پر سبز قالین بچھائے تھے۔ چھڑکاؤ کا کام بارش سے پورا ہوتا اور آندیاں اس زمین پر جھاڑو دیتی تھی۔ پرندے اور چرندے مختلف آوازوں میں نغمہ گا رہے تھے۔ دریا ندیاں رواں دواں تھیں۔ آفتاب، ماہتاب، ستارے، فلک پر یہ عظیم کہکشاں اس گھر کے فانوس اور چراغ تھے۔ آفاق میں موجود سیارے اس گھر کی آرٹ گیلری تھی جس کو اللہ نے آراستہ کیا ہے۔ جگہ تو بن چکی تھی پر اسے آباد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ رنگینیاں دعوت نظارہ دے رہی تھی، لیکن کوئی آنکھ نہ تھی جو ان رنگینیوں سے خوش ہوتا اور اس کا قدر شناس ٹھہرتا۔ پھول کھلتے رہے لیکن وہ گلچی کو نہ پا کر مرجھا جاتے تھے۔ نغمے بکھر رہے تھے لیکن کوئی صاحب ذوق نہ تھا۔ زمین اور آسمان پر کتنی ہی بے شمار آیات چہار سو پردہ تار تار کیے رقصاں تھی، لیکن کوئی نہ تھا کہ ان کے جمال سے متاثر ہو کر رب عظیم و کبیر کی تسبیح کرتا۔ حسن و جمال تھا لیکن اس سے کوئی متاثر ہونے والا نہ تھا۔ شمع روشن تھی لیکن پروانے موجود نہ تھے۔ کائنات کا پورا جسم تخلیق کے اختتامی مراحل پر تھا، صرف دھڑکنے والے دل کی جگہ خالی تھی۔ زمین کو سازگار بناتے بناتے اس کی تعمیر کو حتمی شکل دے کر فرشتوں کا دور بیت چکا تھا۔ 2000 سال قبل دنیا میں جنات کی تخلیق ہو چکی تھی۔ یہاں جنات کی حکومت تھی، وہ بھی ارادہ اور اختیار میں آزاد تھے۔ یہاں خون ریزی تھی، فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا گلگلہ تھا، نیکی پر بدی کا غلبہ تھا۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ کائنات اپنی آخری شکل میں موجود تھی کہ تبھی آسمان سے یہ خبر اڑی کہ ایک نیا پیکر، قدرت کا شاہکار، آزاد اور خود مختار، مٹی کے ہیولے سے تیار ہو کر کائنات کے منظر نامے پر حاضر ہونے والا ہے۔ قالب کی تکمیل پر خالق نے اس کے رگوں پہ میں ایک روح پھونک دی، ایک ایسی روح جو اس سے قبل کسی وجود کو نہ ملی تھی، جو نباتات، جمادات سے مل کر بنی تھی، اور اس کے نفس میں حیوانات کے بعض اجزاء بھی داخل کیے گئے، فجور اور تقوی بھی الہام کیے گئے، احساس اطاعت بھی تھا اور بغاوت کی طرف میلان بھی، انفرادیت کا خیال بھی اور اجتماعیت کا عنصر بھی۔ اس کی فطرت میں ایک طرف کاہلی اور سستی تھی اور دوسری طرف بلندی اور ترقی، خود بینی بھی تھی اور خدا بینی بھی۔ ایک پہلو کبر و گھمنڈ کا تو دوسرا عاجزی و انکساری کا، خلوت کا ذوق اور جلوت کا رجحان بھی، سکون پسندی بھی اور ہنگامہ آرائی کی صلاحیت بھی، درد اور دوا، زخم اور مرہم، آگ اور پانی، پھول اور کانٹا جب ایک نفس میں جمع کر دیے گئے تو نام تجویز ہوا آدم۔ بیت المعمور آسمان کا کعبہ ہے جہاں فرشتے طواف میں مصروف تھے۔ اللہ نے اپنے ارادے سے انہیں انفارم کیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ میری قدرت کی نشانی ہوگی۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور عرض کیا، اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے انسان کو جنات جیسی مخلوق سمجھا اور وہ یہ سمجھے کہ یہ مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوں گے۔ وہ بولے کہ ہم آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، آدم کے پیدا کرنے میں جو جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ رفتہ رفتہ روح
آدم علیہ السلام کے تمام جسد خاکی میں سرایت کر گئی۔ یوں وہ مٹی کا ایک پتلا گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات اور کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تخلیق آدم کے بعد تعلیم و تہذیب آدم کی باری تھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا اے ملائکہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو اس علم کا فہم نہ تھا اور انہوں نے نہایت ادب کے ساتھ اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ صرف آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صفت علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور خلافت کے مستحق ہونے کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب آدم نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ جب فرشتوں کو لگا کہ آدم علیہ السلام علم میں ہم سے بڑے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو فرشتوں کی نگاہ میں آدم علیہ السلام کا مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ تھا۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے غارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ان آیات سے یہ بات نمایاں ہو گئی کہ انسان پہلے دن سے ہی انسان ہے۔ یہ نظریہ کہ انسان پہلے بندر تھا اور ایوولوشن کے بعد وہ انسان بن گیا بے بنیاد نظریہ ہے۔ جدید تحقیقات اور آثار قدیمہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان پہلے سے ہی انسان رہا ہے۔ ارتقاء انسانی علم و شعور میں ہوا ہے، انسان کی ساخت اور قالب میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی جسے جنات کہتے ہیں۔ جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام تھا عزازیل۔ کہا جاتا ہے کہ عزازیل ہی جنات کا انسیسٹر ہے، جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے انسیسٹر ہے۔ عزازیل بہت عبادت گزار اور اللہ کا نہایت فرما بردار جن تھا۔ جب عزازیل کی دانائی اور عبادت زمین و آسمان میں آشکارا ہو گئی تو عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی اعلیٰ اعزاز کے قابل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں نہ کوئی مجھ سے زیادہ عالم ہے نہ کوئی مجھ سے زیادہ زاہد، اور اگر ہیں بھی تو میں ان کا سردار ہوں۔ اس طرح عزازیل کو خود پر غرور ہو چلا تھا۔ جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے تو اللہ کا ارشاد ہوا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا۔ اللہ عالم الغیب ہے، دلوں کے بہدوں سے خوب واقف ہے، ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے یکساں ہیں۔ مگر اللہ نے ابلیس کو ایکسپوز کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے اس سے پوچھا۔ ابلیس نے جواب دیا، بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، پھر میں آگ کے بنے ہوئے خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ شیطان اپنے غرور اور تکبر میں یہ بھول گیا کہ وہ خود اور آدم دونوں خدا کی مخلوق ہیں۔ وہ گھمنڈ میں یہ بھی بھول گیا کہ مرتبے، بلندی اور پستی اس مادے کی بنا پر نہیں جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا جائے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات کے اس کے نفس میں رکھا ہے۔ ابلیس کو اس کے ایروگنس کی سزا ملی۔ رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے۔ خالق کائنات نے اس کائنات کی بنیادی منصوبہ بندی جن اصولوں پر کی، ان میں ایک پیئر یعنی جوڑے کا اصول ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو تنہا اور یکتا ہو کر مکمل ہے۔ اس کائنات میں دوسرا کوئی نہیں جو یکتا اور تنہا ہوتے ہوئے مکمل ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے لیے جوڑے کا وجود لازماً چاہتی ہے۔ سورج چاہتا ہے کہ چاند بھی ہو، شمع کی ذوفشانی افسردہ رہتی اگر پروانے نہ ہوتے، دن اداس ہوتا اگر رات کی تاریکی نہ ہوتی، چمن کا تقاضا ہے کہ بلبل چہچہائے۔ اسی طرح ظہور آدم بھی کسی اور کی راہ تک رہا تھا، یہ کوئی اور بھی دنیا کے پردے پر جلوہ افروز ہوا۔ یہ حوا تھی علیہ السلام۔ لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ حوا علیہ السلام مٹی سے ہی تخلیق کی گئی ہیں،
پسلی یعنی رب سے نہیں۔ حدیث میں تمام عورتوں کی مثال پسلی سے دی گئی ہے۔ وہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ عورت کے نیچر میں پسلی کسی کجی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی فطری کجی کو ملحوظ رکھ کر ہی اس سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے ایک باغ میں داخل فرمایا۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، جو کھانا ہے کھا سکتے ہو، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا کہ اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ کون سا درخت تھا؟ اس کے متعلق مختلف اوپینینز ہیں۔ البتہ سورۃ الاعراف اور سورہ طٰہٰ میں جہاں یہ واقعہ درج ہے، ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ درخت یہاں ورچوئل معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اصل میں آدم اور حوا کو بطور آزمائش ایک دوسرے کے قریب جانے سے روکا گیا تھا۔ شادی کے بعد یہ ایک فطری جذبہ ہے جو میاں بیوی میں بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ اس امتحان کا مقصد اولاد آدم کو انفارم کرنا تھا کہ شیطان کس راہ سے آ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا اور گناہ پر ابارے گا۔ شیطان گھات میں تھا اور اسی کمزور رگ پر وار کر گیا۔ ایک دوست بن کر اس نے آدم و حوا کو بہکانا شروع کیا اور اس میں وہ کامیاب ہوا۔ آدم و حوا نے اس درخت کا پھل چکھ لیا جس سے اللہ نے انہیں روکا تھا۔ فطری کمزوریوں کی وجہ سے ان سے یہ خطا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی اور کہا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا خلا دشمن ہے؟ آدم و حوا بہت پشیمان تھے۔ احساس ندامت، امید اور خوف ان کے رگوں پہ میں ظاہر تھا۔ اللہ کی رحمت کو پکارا، اس کی غفاری کو ندا دی۔ اللہ نے ان کے خلوص کو قبول کیا اور توبہ کے الفاظ الہام کیے۔ وہ دونوں اسی باغ میں اللہ کے سامنے توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، عاجزی اور انکساری سے وہ الفاظ دہرا رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ دعا کے الفاظ اللہ کی طرف سے تھے اور رکت سے ان کو ادا کرتے ہوئے آدم و حوا کے لب۔ اللہ نے کسی سزا کا اعلان نہیں کیا بلکہ ان کی توبہ اسی باغ میں قبول کی، نبوت عطا کی اور اعزاز کے ساتھ آدم علیہ السلام کو ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے اس باغ سے رخصت کر کے زمین پر بھیج دیا۔